बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है इस मूवमेंट के एतबार पे। राइट नाउ जो है पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है वो खौफ फैला हुआ है, और इस चीज़ की वजह से जो है वो बहुत से लोग जो है वो एंग्जायटी का शिकार हो रहे हैं। मुझे बहुत से वॉइस मेल मैसेजेस जो है वो इंडिया से भी आ रहे हैं और पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, और लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस चीज़ को लेकर परेशान है कि जंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। उन्हें एक जो है ना वो फ़ियर तंग कर रहा है, एक एंग्जायटी तंग कर रही है कि अभी जंग हो जाएगी, अभी जो है वो खुदा ना खास्ता कोई बम आ जाएगा, या खुदा ना खास्ता कोई जो है वो ड्रोन आके हमला कर देगा। बहुत शदीद एंग्जायटी है, और ये 24/7 उनको पैनिक किए हुए है। मैंने 11 साल की बच्ची से लेके और बच्चे से लेके तकरीबन 69 ईयर्स तक के लोगों की जो है ना ये एंग्जायटी ट्रिगर होती, शदीद किस्म का डिप्रेशन, शदीद किसी की जो है वो परेशानी, बेसकूनी, और नींद नहीं आ रही, सुकून नहीं आ रहा। हर वक़्त यही है कि अभी कोई चीज़ जो है वो आएगी और उनको जो है इस दुनिया से ख़त्म करके रख देगी। देखिए, मैं जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जंग की फ़ेवर में नहीं हूँ, या मैं ये नहीं कह सकता कि जंग नहीं होनी चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। कुछ अगर फैक्टर्स हैं, अगर लगता है किसी को कि उसकी मर्ज़ी है, जैसे मोदी सरकार साहब अगर समझते हैं कि वो जी हम पे अटैक कर देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो वो तो सरासर बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ाना हरकत है। मेरे बहुत से जो दोस्त हैं, वो इंडिया से भी हैं, बहुत से दोस्त हैं मेरे जानने वाले भी हैं, इवन वो हिंदू भी हैं। वो मेरा उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक है, कनेक्शन है, वो मेरे से कोचिंग्स भी लेते हैं। तो एज़ दोनों साइडों की आवाम जो है ना, वो बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके एक तरक्की के रास्ते पे जाना शुरू हो रही है। अल्लाह करे कि वो रास्ता जो है वो आसान हो जाए, लेकिन जंग से कभी भी मुसलमान मोमिन जो है, वो शहादत से नहीं डरता। मुसलमान शहादत से नहीं डरता। इवन कि एक जो इस्लाम के जो बेसिक अकायदे हैं, उसमें एक अकीदा ये भी है कि अगर आपके अंदर ये शहादत का जज्बा नहीं है, तो आपके अंदर ईमान नहीं है। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा तो ये है कि ठीक है, हमें तो कोई मारना चाहे या हमें अल्लाह की राह में शहीद करना चाहे तो कर सकता है। इससे बड़ी नेमत क्या है? देखिए, ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। ये जो लोग इतना ज़्यादा डर रहे हैं, एंग्जायटी में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं, मैं हर नमाज में अल्लाह ताला से एक ही दुआ मांगता कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाई। और मेरे ख्याल से हर मुसलमान ये चीज़ मांगता है, ये चीज़ जो है ना वो चाहता है। अगर हमारा कभी सामना मुसलमान के सामने हो तो हम उस पे जो है ना वैसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कफ़ार और ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर ये समझते हैं कि यही एक रास्ता है, तो फिर आप मैं दुनिया का कोई इंसान क्या कर सकता है? ऐसे में हम डर के परेशान होंगे तो क्या हो जाएगा? हमसे पहले भी तो बहुत से लोग आए इस दुनिया में और गए। कुछ लोग शहीद हुए उस दौर में, कुछ लोग नहीं हो सके, कुछ लोग कुदरती मौत मर गए। अगर हम यहाँ से निकल भी जाएँगे, बच भी जाएँगे, मान के चलें कि जंग नहीं होती, जो कि आसार नहीं है कि जंग होगी, मान के चलें कि जंग नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? फिर आप परमानेंट पूरी ज़िंदगी यहाँ ज़िंदा रहेंगे, पूरी ज़िंदगी यहाँ रहेंगे। ज़िंदगी की सबसे बड़ी जब हकीकत ही मौत है, तो फिर हम इस डर से कब तक डरते रहेंगे कि हमें मौत नहीं आनी? हम अगर अपनी इस एंग्ज़ायटी को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देंगे ना, मैं कहता हूँ कि डर से आप जितना डरेंगे, डर आपको उतना डराएगा। जिस दिन आपने अपने डर से कह दिया ना कि ठीक है भाई, मुझे मंज़ूर है, आप अपने आप के दिल के ऊपर हाथ रख के कहें, यार मुझे शहादत मंज़ूर है। मैं शहादत के जज्बे को लेके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मैं पढ़ता हूँ, जब वो कलमे की जो है वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी, तो वो एक चीज़ थी कि मैं इस दुनिया में आया हूँ अल्लाह के लिए, और मैंने इस दुनिया से जाना है अल्लाह के लिए। देखिए, हमारी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। अगर कोई इंसान दुश्मनी पे तुल गया है, अगर कोई इंसान बाज़िद है कि उसने आपका नुकसान करना है, उसने आपको फ्रंट लाइन पे लाना है, तो उसमें ना तो कसूर आपका, ना तो कसूर मेरा है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। हर मसले का हल अमन नहीं होता, हर मसले का हल सॉफ्ट स्पोकन से नहीं होता। बाज़ दफ़ा इंसान को कुछ सॉलिड एक्शंस लेने पड़ते हैं। अगर आपके मुँह पे कोई थप्पड़ मारे, तो क्या आप उसके आगे खड़े होके जी एक और मारें? ये करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। वी हैव टू टेक सम सॉलिड एक्शंस। अगर कोई इंसान हमारे घर को, हमारी चीज़ों को नुकसान पहुँचा रहा है, देखो मैं अगेन कहूँगा, मैं इंडियंस के खिलाफ़ नहीं हूँ, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी आवाम है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग हैं। हिंदू मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ, वहाँ के मुस्लिम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से जब लोग कोचिंग्स के लिए राब्ता करते हैं, तो इंडियंस बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं उनके खिलाफ़ नहीं, ना मेरे उनके खिलाफ़ कोई बात है, बट अगर कोई आपके एक हायर लेवल का बंदा समझ रहा है कि वो पाकिस्तान को थ्रेटन कर लेगा, या ये कर देगा या वो कर देगा, अब नहीं कर सकते। अब मुसलमान को डरा ही नहीं सकते। मुसलमान उस जज्बे के साथ पैदा होता है कि जिस जज्बे के साथ इस दुनिया में पूरी कोई कौम पैदा नहीं हो सकती।
ہم جیسے بھی ہیں، جھوٹے بھی ہیں، منافق بھی، جو مرضی کرتے ہوں، لیکن جب بات آتی ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے امتی ہیں ہم، اور ان کی جہاں بات آ جائے گی وہاں ہم اکٹھے ہو جائیں گے، ہم ایک امت بن جائیں گے۔ میں مانتا ہوں بہت سے کیسز میں ہم ایک امت نہیں بن سکے، ہمارے ریسورسز وہاں تک نہیں جا سکے، لیکن جہاں تک ہمارے ریسورسز جاتے ہیں ہم اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس چیز کو آپ یا میں کنٹرول نہیں کر سکتے، آپ اور میں اس ڈر میں آ کے کیا کریں گے؟ دیکھو میں اس ٹائم پہ جہاں میں موجود ہوں وہاں ریسنٹلی بہت جو ہے وہ کل میرے خیال سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایک ہوا تھا کہ کوئی کہہ رہے جی کہ ڈرون حملہ، کسی بندے نے کہا کہ ڈرون حملہ ہوا ہے، اور وہ میرے بالکل پاس ہی تھا۔ میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں ڈرا ہوا ہوں، نہیں ڈرا۔ میں نے ہمیشہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہی چیز مانگی کہ اللہ زندگی تو تیری ہے اور موت بھی تیری ہے، میرا کیا اختیار ہے؟ میرا کوئی اختیار ہے؟ میں ڈر کے، میں گھبرا کے، میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے فیئر کو کنٹرول کرنے چاہتے ہیں، آسک ٹو یور سیلف کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا نا۔ اگر ایک چیز میرے اوپر امپلیمنٹ ہو رہی ہے، میرے اوپر لاگو ہو رہی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ میں روتا رہوں، میں سوتا رہوں، ہائے مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا۔ آپ ذرا سوچو ذرا کہ جب مان کے چلو، اگر یہ زندگی میں مان کے چلو، اگر جنگ ہی لگ جاتی ہے، مان کے چلو، کچھ جو آپ سوچ رہے ہو اس کو سوچ کے دیکھو، جنگ لگ گئی، آپ نے سوچ لیا جنگ لگ گئی ہے، جنگ لگ گئی ہے، ایک میزائل آیا تھا گئے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے شہید کے درجے اللہ کے ہاں کیا؟ 6 رتبے ہیں اللہ نے شہید کے رکھے۔ پہلا، شہید کی سیدھی بخشش ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس سے۔ دوسری، اسے جنت ملے گی۔ تیسری چیز، اس میں جو ہے نا وہ قبر کا کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ بہت بڑی گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ چوتھی چیز، اس کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ اس کا نکاح، پانچویں چیز، یہ 72 حوروں سے کروایا جائے گا۔ اللہ، یہ کتنی بڑی ایک مسلمان مرد کے لیے نا یہ اتنی بڑی چیز آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب آپ دیکھو، آپ کہہ رہے جی کہ جنگ کا فیئر ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یار یہ 6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے میں نے لی ہوئی ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی 6 چیزیں، اب مان کے چلو کہ آپ جس ڈر سے ڈر رہے ہو، اگر یہ نہیں ہوتا اور دوسری زندگی ہے، اس میں ہم کتنی زندگی جیتے ہیں؟ آن این ایوریج 60 ایئرس، 65 ایئرس۔ اس 65 ایئرس میں کیا ہوتا ہے؟ 45 ایئرس تو ہم فٹ گزار لیتے ہیں، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لائف سٹائل پہ۔ آخری 15-20 سال دردوں تکلیفوں میں گزرتے ہیں، اور گارنٹی پھر بھی نہیں ہے کہ جنت ملے گی کہ نہیں۔ تو جو چیز جس طرح اللہ نے لکھی ہے وہ اسی طرح ہی ہونی ہے۔ آپ جس چیز کو ڈر کی صورت میں دیکھ رہے ہو، اگر آپ اسے بینیفٹ کی صورت میں دیکھتے ہو اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہو کہ ٹھیک ہے اللہ، مجھے منظور ہے جو تیرا فیصلہ ہے، مجھے منظور ہے، میری خواہش ہے کہ میرے رب مجھے شہادت کی جو ہے وہ موت نصیب فرما، میں کیوں اس چیز سے ڈروں گا؟ آپ نہیں ڈرو گے، یقین کرو آپ نہیں ڈرو گے۔ آپ ڈر سے جتنا ڈرو گے، ڈر آپ کو اتنا ڈرائے گا۔ جس دن آپ نے کہہ دیا نا اور آپ کھڑے ہو گئے کہ آؤ جی میزائل صاحب بجو ساڈے وچ، آؤ مار دو، آ جاؤ کوئی ڈرون کر دے حملہ، اس دن آپ کا یہ ڈر ہر معاملے میں آپ کے اندر سے نکل جائے گا۔ ہر معاملے کو چیلنج کرو، جتنا لگتا ہے تمہیں کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس بڑے سے بڑے کو امیجن کر کے دیکھ لو۔ سامنے سے اگر کوئی چیز آپ کے اوپر وار کرتی تب بھی اب کر کے دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ زندگی جس کے اختیار میں ہے، موت جس کے اختیار میں، وہ اوپر بیٹھا۔ تمہارے یا میرے یا کسی اور کے سوچنے سے، کسی اور کے کہنے سے، کسی اور کے تھریٹن کرنے سے، یہاں میں نے یہ کر دیا، وہاں میں نے وہ کر دیا، تمہارے گھر کے پاس وہ گر گیا، تمہارے گھر کے پاس یہ ہو گیا، وہیں کی ہے جی۔ ایکسیپٹ ریالٹی، آ جا بھائی، میں تیار ہوں، مار دو مجھے بھی۔ جس دن آپ اپنے ڈر کو ڈرا گے نا، ڈر نے آپ سے معافی مانگ کے پیچھے ہو جانا ہے۔ اور ڈر ہر فیکٹر میں برا نہیں ہوتا، ہم خود اسے بہت بڑا بنا کے برا بنا لیتے ہیں۔ ڈر ہمارے سائے کی طرح ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر زندگی میں آپ کے پاس ڈر نہ ہو، آپ بے ڈر ہو، اور جب انسان بے ڈر ہو جاتا ہے نا، وہ فرعونیت پہ چلا جاتا ہے، وہ نمرود بن جاتا ہے، وہ ایسا شیطان، ایسا حیوان بنتا ہے کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ ڈر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا ڈر ان سب نعمتوں میں سے بہت بڑا جو ہے نا وہ مسلمان کے لیے ایک انعام ہے۔ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا، میں مانتا ہوں اسے باقی ڈر بھی ہوں گے، ایسا نہیں کہ اسے ڈر نہیں ہوں گے، اسے ڈر ہوں گے، لیکن وہ ڈروں کے ساتھ ہی نہیں رہے گا۔ آپ اپنا ڈر اللہ سے بناؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ان اے سینس اس لیے ڈرو کہ اگر میں نے کوئی برا کام کیا تو میرا رب مجھے پکڑ لے گا۔ میرا ڈر
میرے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے نا کہ میں اگر خدا نخواستہ میں زنا کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں جی کیا ابھی تو جوانی ہے, بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لیں گے, لیکن اگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میں یہ رسک نہیں لوں گا. مجھے پتہ ہے کہ میرا رب میری کبھی بھی سانس نکال سکتا ہے, میں بڑھاپے تک جانے کا رسک نہیں لوں گا. یا میں اگر نہیں ڈرتا خدا نخواستہ اللہ سے, تو میں کہوں گا ٹھیک ہے جی کیا ہوگا, زیادہ زیادہ کیا ہوگا. جیسے وہ ایک گانا بھی ہے نا, تیرے نینا دی شراب سانو کر دیے خراب جدو ہوئے کا حساب اسی ویکھ لیں گے. مطلب کہ ہم اس دن دیکھ سکتے ہیں. سوچ رہے ہیں آپ کہ وہ دن کیا ہوگا, وہ محشر کا دن, وہ ہر چیز ہمارے آؤٹ آف کنٹرول چلی گئی, جس میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اور ہم یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس دن دیکھ لیں گے. ہم نہیں دیکھ سکتے سر. یہ زندگی اللہ کی ہے, موت بھی اللہ کی ہے. وہ جب چاہے گا, جیسے چاہے گا, جہاں چاہے گا. وقت بھی اس نے تعین کر کے رکھا ہے, جگہ بھی اسی کی ہے, ہر چیز اس کی. بے ڈر بے لوس ہو کر زندہ رہنا, جب تک زندہ رہنا. یار کیا زندگی ہے. میں اکثر اپنے آپ کو سوچتا نا, میں کوستا ہوں کہ یار بچپن سے لے کے ڈر ڈر ڈر, ہر چیز کا ڈر, ہر چیز میں ڈر ڈال کے کیا نکال لیا میں نے, کیا نکال لیا میں نے. 25 سال تک, جب میں 7 سال کی عمر سے لے کے 25 سال تک زندگی میں ڈرا ہوں. 25 ایئر اولڈ تھا نا جب, تب تک میں ڈرا ہوں کہ میں نے ڈر کے جینیٹکس اپنے ساتھ. ویسے تو میں نہ ڈر قسم کا تھا, اوپر والی سطح سے اندر سے ڈر لگتا تھا, بہت سی چیزوں پہ ڈر لگتا تھا, اور میں بعد میں پچھتاتا تھا. آج میں پچھتاتا ہوں کہ یار میں نے اتنے زیادہ ڈر پالے ہوئے تھے, اتنے زیادہ ڈر. بھائی کے انتقال کے بعد مجھے جتنا موت سے ڈر لگتا تھا نا, آپ کی سوچ ہے. جوان بھائی کی میت یہاں پڑی, وہ لاش مطلب وہ اس کا فوت ہو گیا ہو, وہ یہاں پڑا ہو, اور آپ یہاں سو رہے ہو, اور آپ کو نیند نہ آ رہی ہو, آپ کے وہ امیجن ہی نہیں کر سکتے, آپ کی انزائٹی ٹریگر ہو جائے گی. میں اس سے زیادہ آپ کو کیا بتاؤں. میں نے اپنے جوان فادر کو اپنے آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جاتا دیکھا. میں نے موت سے بولا ڈرا ہوں, بہت آ جائے گی, یہ ہو جائے گا. ٹانگیں کب کپاتی تھی میری. بھیا ایک ہی چیز, میرا بھائی اس دنیا سے گیا, میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا. میں نمبر کاؤنٹ کرتا تھا, سب سے بڑا, پھر چھوٹا, پھر اس سے چھوٹا, پھر اس سے چھوٹا, پھر مجھے لگتا تھا اب میری باری ہے, اب میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے. میں نے ڈروں سے ڈر کے کیا کیا, میرے ڈر نے مجھے مارا. میں زندہ ہوں آپ کے سامنے ہوں یار. میں تو پتہ نہیں, میرا بھائی جب اس دنیا سے گیا تھا میں بالکل فرسٹ ایئر میں تھا, اور مجھے چیزوں کا پتہ نہیں تھا. فرسٹ ایئر کے بچے کی کیا سوچ ہوگی یار. وہ سوچ, وہ ڈر کی سوچ نے میری وہ ساری چیزیں ختم کر دی. ڈر آپ کے مومنٹس کو انجوائے کرنے سے کرتا ہے. میں اگین کہوں گا ڈر اچھا ہے, ڈرتے رہنا برا ہے. ابھی آپ کیا کر رہے ہو, ڈر رہے ہو, اٹیک ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا, ایسے ہوگا, ویسے ہوگا. اور مزے کی بات ہے, ہم جو اوور تھنکر ہوتے ہیں نا, اپنی قبر کا ڈیزائن بھی سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے قبر کس طرح بنانی ہے. ہماری قبر, ہمیں قبر میں کیسے اتارا جائے گا, ہمارے جنازے پہ کون کون ہوگا, ہر چیز ہم پہلے ہی سوچ لیتے ہیں. اور یہ ایک چیز ہمیں تباہ کرتی ہے, کیونکہ ہم ہر چیز کو پرسنلی دیکھ لیتے ہیں. اب ڈرون اٹیک کہیں ہوا ہوگا, حادثہ کہیں ہوا ہوگا, وہ ہم نے کہیں کو پکڑ کے یہی کر دیا. ہم نے کہا وہ یہی ہوا ہے, یا اگلا حادثہ ہم پہ ہونا ہے. یہ جو ہم پہ ہونا ہے نا, یہ ہمیں ڈپریس کر رہا ہے, یہ ہمیں پریشان کر رہا ہے. دیکھو میں یہ نہیں کہتا, میں کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی گارنٹی لکھ کے نہیں دے رہا کہ آپ نہیں مریں گے یا میں نہیں مروں گا. ہو سکتا ہے آپ سے پہلے میں مر جاؤں. میں یا کوئی انسان وعدہ ہی نہیں کر سکتا کہ یار وہ کب تک زندہ رہے گا, یا وہ کب تک جو ہے وہ اس کی لائف ہوگی. نہیں, لیکن جب تک بھی لائف ہونا, پلیز آپ کا رب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ سے خوش ہو. اور یار جب آپ اس دنیا سے جاؤ, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کے مسکرائیں, خوش ہو کہ یار یہ بندہ بھی تھا. دنیا میں سب کچھ ہوتے باوجود بھی, پاور بھی اللہ نے اس کو دے دی تھی, لیکن رک گیا, تھم گیا, ٹھہر گیا. کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. اور کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو ہم زندگی میں آئے اللہ کے لیے, زندگی سے جائیں گے اللہ کے لیے. پھر ڈر کیسا, پھر خوف کیسا, پھر بے سکونی کیسی, پھر کیا مطلب کیا؟ کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں ہونے والا. ٹیک اٹ ایزی, ریلیکس رہو, ٹھنڈے رہو, ڈیپ بریدنگ کرو, میڈیٹیشن کرو, نماز پڑھو, قرآن پڑھو, اللہ کو کثرت سے یاد کرو, اللہ کے ساتھ جڑو. یہ یوٹیوب پہ سرچ, اچھا یار یہ پلیز خدا کے لیے یہ بند کر دو, یہ جو ہے نا یہ چینلز کی سننا, خدا کے لیے. میں کبھی بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ جو ہے نا یہ چیزیں دیکھیں اور یہ چیزیں آپ کو جو ہے وہ اور کریں. میں اگین کہوں گا, میں کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ دو ملک جو ہے وہ لڑیں. میری یہی خواہش ہے کہ دو ملک امن سے رہیں. لیکن اگر ہے تو پھر نہ تو آپ بدل سکتے ہیں نہ تو میں بدل سکتا ہوں. بس ہم نے اس میں ڈرنا نہیں ہے, ہم نے اس میں ریلیکس رہنا ہے, ٹھنڈے رہنا ہے, اپنے آپ کو چل رکھنا ہے, فریج سے نکال کے پانی پی رہا ہونا ہے, اور اللہ کو کثرت سے یاد کر رہا ہونا ہے. آج جو ہونا ہے ہونا چاہیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے.
आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, किसी के इख्तियार में कुछ नहीं है। जहाँ कोई हमला हुआ, क्या उसको पता था कि भी हमला होने वाला है? नहीं था पता। वो बेचारा भी चिल, हो सकता है बच्चों के नानचने लेने जाता हो, लेने गया हुआ उस टाइम पे। हो सकता है कोई जॉब पे गया हो, वो ये सोच कर गया हो कि यार आज का दिन मैं पूरा दिन काम करूँगा और काम से जब थक जाऊँगा तो आराम करूँगा। उसके भी कुछ थॉट्स होंगे, उसके भी कुछ ख़्यालात होंगे। नहीं है ना, गायब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। हर चीज़ का इल्म सिर्फ़ अल्लाह को है। आपके मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, हमारे और आपके इख्तियार में सिर्फ़ ये है, परेशान नहीं होना, चिल रहना है यार। अल्लाह के आगे झुक के रहना है, अल्लाह से दुआ करते रहना है, अल्लाह से अपने आप को जो है वो पॉजिटिव कनेक्ट करके रखना है कि अल्लाह तेरे या तेरी तरफ ही आना है, जो तेरी रज़ा, मैं तेरी रज़ा में खुश हूँ। वीडियो के नीचे आपने टाइप करना है कि नो फियर, अल्लाह के लिए है और अल्लाह के लिए रहेंगे और अल्लाह के लिए ही है जो इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब को जो है वो लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और ख़ातिमा बिल ईमान करे और हमें कभी भी गुमराही से बचाए, कभी भी हमें गुमराह ना होने दे। बस वो हम पे अपना ख़ास हाथ रखे, करम रखे। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।